بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السابع الکنایات، ساتویں قسم مبنیات میں سے کنایات ہیں۔ سب سے پہلے تعریف، وہی اسماء وضعت لتدل علی عدد مبہم۔ کنایات وہ اسماء ہیں کہ جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے عدد مبہم پر۔ وہی اور یہ اسماء جو عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں وہ کم اور قضا ہے۔ او حدیث مبہم، یہ حدیث مبہم پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ہوا کیتا اور زیتا، وہ کیتا اور زیتا ہے، کیتا و زیتا یعنی کیتا اور زیتا ہے۔ وعلم جان لے ان کم علی قسمین، کم کی دو قسمیں ہیں۔ استفہامیۃ، ایک قسم استفہامیہ ہے، وہی ما بعدہا، اور یہ استفہامیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد مفرد، ایک کلمہ آتا ہے مفرد، منصوب علی التمییز، اور تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ نحو جیسے کم رجلا عندک، سوال کر رہا ہے، استفہام کر رہا ہے کہ کتنے مرد ہیں تمہارے پاس۔ تو یہاں پر کم چونکہ مبہم ہے، عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور مبہم کے لیے تمیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ رجلن اس کی تمیز ہے، اور تمیز اس کی مفرد ہے اور منصوب ہے۔ وخبریۃ، دوسری قسم خبریہ ہے، وہی ما بعدہا مجرور و مفرد۔ خبریہ وہ ہے کہ جس کے بعد جو تمیز آتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے۔ نحو جیسے کم مال انفقتہ، کس قدر مال ہے کہ جس کو میں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ او مجموع، یا مجرور ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے، مفرد نہیں ہوتی تمیز۔ نحو جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے مرد ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی ہے۔ پس اگر استفہام سوال ہو کرنا ہو تو کم استفہامیہ کو استعمال کیا جائے گا، اور اگر خبر دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خبریہ کو استعمال کیا جائے گا۔ ومعنہ ہو التکثیر، اور اس کم خبریہ کا معنی تکثیر ہے، یعنی کثرت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی کم مال انفقتہ، کس قدر مال ہے کہ جس کو میں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے، خبر دے رہا ہے۔ اور کس قدر مرد ہیں کہ جن سے میں نے مثلا ملاقات کی ہے۔ وقد تدخل من فیہما، بعض اوقات من داخل ہوتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے اندر۔ تقول، اور آپ کہتے ہیں کم من رجل لقیتہ، ایک مثال، وکم من مال انفقتہ، دوسری مثال۔ دونوں مثالوں میں من داخل ہے، اور جب من داخل ہوگا اگرچہ من زائدہ ہے لیکن عمل کرتا ہے، لہٰذا اگر تمیز منصوب بھی ہو تو اس کو مجرور کر دے گا۔ جیسے کہ استفہامیہ میں تمیز منصوب ہوتی ہے لیکن من کی وجہ سے مجرور ہو جائے گی۔ وقد یحذف ممیزها لقیام قرینۃ، بعض اوقات کم کا جو ممیز ہے، ہاں کی ضمیر کم کی طرف پلٹ رہی ہے، ممیز سے مراد تمیز، یعنی کم کو جو تمیز دینے والا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ، جو کہ قرینہ موجود ہوتا ہے۔ نحو کم مال ہوگا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر تمیز کیا ہونی چاہیے، اے کم دینارن مال ہوگا، کتنے دینار کے تم مالک ہو۔ وکم ضربتا، اے کم رجلا ضربتا، کتنے مردوں کو تم نے مارا ہے۔ تو ضربتا اور مالو کا خود قرینہ ہے کہ یہاں پر ایک تمیز ہے جو محذوف ہے۔ وعلم جان لے ان کم فی الوجہین یقع منصوبا، جان لے کہ کم دونوں صورتوں میں چاہے استفہامیہ ہو چاہے خبریہ ہو منصوب آتا ہے، منصوب واقع ہوتا ہے۔ اذا کان بعدہ فعل، کہ جب اس کے بعد ایک فعل آ جائے، غیر مشتغل عنہ، کہ جس نے منہ پھیرا ہوا نہیں ہوتا، ان ہو اس کم سے، بے ضمیری ہی، اس کم کی ضمیر کی وجہ سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا اسم کے بعد یا مثلا کسی بھی کلمے کے بعد فعل آ جاتا ہے اور وہ فعل اس کلمے پر عمل نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کی ضمیر پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا فعل ہے کہ جو ضمیر پر عمل نہیں کر رہا بلکہ اسی کم پر عمل کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کم کیا ہوگا، محلاً منصوب ہوگا، چونکہ مبنی ہے اور مبنیات کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ نحو کم رجلا ضربتا، تو ضربتا کسی ضمیر پر عمل نہیں کر رہا ہے، لہذا کم منصوب ہوگا، یعنی مفعول بہ بن کر، مفعول بھی ہے۔ وکم غلام ملکتا، تو یہاں بھی ملکتا کا مفعول بہ کیا ہے، کم غلام، چونکہ کم صدارت طلب ہے، ہمیشہ ابتدا میں آتے ہیں، اسی وجہ سے مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ضربتا کم رجلا یا ملکتا کم غلامن کو پڑھنا جائز نہیں ہے، کم رجلا مقدم ہوگا، اسی طرح کم غلامن بھی مقدم ہوگا۔ کانا مفعول بھی، تو یہ صورت میں مفعول بھی بنیں گے۔ او مصدرن، یا مفعول مطلق بھی بن سکتے ہیں، مصدر سے مراد مفعول مطلق۔ نحو کم ضربتن ضربتا، تو یہاں پر کم جو ہے مفعول مطلق ہے۔ کیسے معلوم ہوگا، جب اس کی تمیز کو دیکھیں گے، اگر تمیز مصدر ہے تو کم خود کیا ہوگا، مفعول مطلق بنے گا۔ کم ضربتن ضربتا میں کم ضربتن مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے، اور مفعول فی ہے یا مفعول فی ہوگا۔ نحو جیسے کم یومن سرتا و کم یومن سمتا، تو یومن دونوں مثالوں میں چونکہ ظرف ہے اور ظرف ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے، لہذا کم یہاں پر کیا ہے، مفعول فی ہے۔ بس کم کی تمیز کو دیکھیں، اگر کم کی تمیز ظرف ہے تو مفعول فی ہوگا، اگر کم کی تمیز مصدر ہے تو کم مفعول مطلق ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم مفعول بھی ہوگا۔ کم یومن سرتا، کتنے دن تم نے سیر کی ہے، و کم یومن سمتا، کتنے دن تم نے روزہ رکھا ہے۔ وَيَقَعُ مجرورن، اور کم مجرور بھی آتا ہے دونوں صورتوں میں۔ اذا کان ما قبلها حرف جر او مضافا، جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو۔ نحو جیسے یہ مثال، بکم رجل مرتا وعلی کم رجل حکمتا وغلام کم رجل ضربتا ومال کم رجل سلبتا،
4 مثالیں ہیں، 2 مثالیں حرف جر کی ہیں اور 2 مثالیں مضاف کی ہیں۔ بے کم با حرف جر ہے، وعلی کم اعلی حرف جر ہے، غلام و کم غلام مضاف ہے، ومال و کم مال کیا ہے مضاف ہے، تو خود مضاف الیہ ہوں گے یا خود مجرور ہوگا کم، اسی وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ فمرفوعا کم مرفوع بھی آتا ہے، اذا لم یکن شیء من الامرین، جب اوپر والے 2 امر میں سے کوئی بھی شے موجود نہ ہو، نہ وہ موارد کے جہاں کم منصوب ہوتا ہے اور نہ وہ موارد کے جہاں کم مجرور ہوتا ہے۔ اگر دونوں موارد نہ ہو، کوئی بھی شے موجود نہ ہو تو پھر کم مرفوع ہوگا۔ اب مرفوع ہونے کی 2 صورتیں، یا تو مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا۔ مبتدا کم مبتدا ہوگا اذا لم یکن تمییزہ ظرفا، جب اس کے تمیز جو ہے وہ ظرف نہ ہو۔ اگر تمیز ظرف نہیں ہے تو اس صورت میں کم مبتدا ہے، نحو کم رجلا اخو کا، تو رجلا تمیز ظرف نہیں ہے، لہذا کم رجلا مبتدا ہے، اخو کا خبر ہے۔ او یا کم رجل ضربتہ، یہاں پر بھی رجل ظرف نہیں ہے، لہذا کم رجل مبتدا ضربتہ خبر، وخبرا اور کم خبر بھی بن سکتا ہے ان کا نہ ظرفا اگر تمیز ظرف ہو، نحو جیسے کم یومن سفروں کا وکم شہرن سومی، تو یہاں پر یومن شہرن تمیز ظرف ہے، لہذا کم کیا ہوگا خبر ہوگا، کم یومن خبر مقدم سفر ہوگا مبتدا مؤخر، کم شہرن خبر مقدم سومی مبتدا مؤخر ہے۔ یہ ہے 7ویں قسم النوع الثامن، 8ویں قسم اور آخری قسم جو اسماء مبنیات میں سے ہے، الظروف المبنیہ، تو کچھ ظروف ہیں جو مبنی ہوتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے سب کو بیان کریں گے۔ الظروف المبنیہ تو علی اقسام، ظروف مبنیہ کی کئی قسمیں ہیں۔ منہا ان ظروف مبنیہ میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ ما قطع عن الاضافۃ، وہ کلمات ہیں کہ جن کو اضافہ سے کاٹ دیا گیا ہو، جدا کر دیا گیا ہو اضافہ سے، خود وضاحت کر رہے ہیں بان حذف المضاف الیہ، مضاف الیہ ان کا حذف کر دیا گیا ہو۔ کا قبل و بعد و فوق و تحت، قبل بعد فوق تحت، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جو اضافہ کے ساتھ استعمال ہوتے تھے، اب ان کا مضاف الیہ حذف ہے۔ قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل و من بعد، یہاں پر من قبل و من بعد، قبل و بعد مبنی ہے، اے من قبل کل شیء و من بعدہ، تو کل شیء حذف ہے، مضاف الیہ حذف ہے، یعنی ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد حکومت امر خدا کے لیے ہے۔ ویسمى الغایات، اور ان کو غایات بھی کہا جاتا ہے، قبل بعد فوق تحت ان سب کو غایات کہا جاتا ہے۔ ھذا اشارہ ہے، یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی ہوں گے اذا کان المحذوف منویا للمتکلم، یہ مبنی ہونا اس صورت میں ہے کہ جب ان کا محذوف یعنی مضاف الیہ نیت میں ہو متکلم کے، والا لیکن اگر ایسا نہ ہو، یا تو مضاف الیہ ذکر ہو یا مضاف الیہ حذف ہے لیکن اصلا نیت میں بھی نہ ہو، کانت موربتن، تو یہ تمام کے تمام موربہ ہوں گے، پھر مبنی نہیں ہوں گے۔ وعلی ھذا قرئ، اور اسی بنا پر قرآن مجید کی آیت کو اس طرح سے پڑھا گیا ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، وجہ یہ ہے کہ بعض نے ذکر کیے کہ یہاں پر مضاف الیہ حذف ہے اور نیت میں بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مبنی نہیں بلکہ مورب ہے۔ ومنہا ظروف مبنیہ میں سے ایک اور ظرف حیثو ہے جو مبنی ہے، وانما بنیت، حیثو بھی مبنی ہے تشبیہا بالغایات، چونکہ اس کو شباہت دی گئی ہے غایات کے ساتھ، غایات یعنی اوپر والی پہلی قسم ظروف مبنیہ، قبل بعد فوق تحت کے جن کو غایات کہا جاتا ہے، حیث و غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مبنی کر دیا گیا ہے۔ کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ لملازمتها الاضافہ، چونکہ یہ بھی لازم الاضافہ ہے، دائم الاضافہ ہے، ہمیشہ اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ قبل بعد فوق تحت بھی ہمیشہ اضافے کے ساتھ استعمال ہوتے تھے، لیکن بعض اوقات ان کا مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ پس حیث و غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مبنی کر دیا گیا ہے۔ وشرطها، اس حیث کی شرط یہ ہے کہ ان تضاف الی الجملہ، کہ یہ جملہ کی طرف اضافہ ہو۔ فاجلس حیث زید جالس، جیسے یہ مثال اجلس حیث زید جالس، تو زید جالس مبتدا اور خبر ہیں، حیث اسی جملہ کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا یہ فرمان ارشاد، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تو حیث لا یعلمون جملہ خبریہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، یعنی جملہ فعلیہ خبریہ فعلیہ، زید جالسون خبریہ اسمیہ ہے اور لا یعلمون خبریہ فعلیہ ہے، دونوں مثالیں ذکر کی ہیں۔ وقت تضاف الی المفرد، بعض اوقات یہ حیث مفرد کی طرف اضافہ ہوتا ہے، کقول شاعر، جیسے شاعر کا یہ شعر، اما تری حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب ساطعا، تو یہاں پر حیث و سہیل کی طرف اضافہ ہوا ہے اور سہیل مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، نہ جملہ اسمیہ ہے نہ ہی جملہ فعلیہ ہے۔ اے مکان سہیل، حیث کا یہاں معنی مکان ہے، مکان سہیل، سہیل کی جگہ پر،
فحیث بمعنی مکان ہونا ہے، حیث اس شعر کے اندر مکان کے معنی میں ہے۔ ومنہا ان ظروف مبنیہ میں سے ایک اور ظرف اذا ہے، وہی للمستقبل، اور اذا استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی جس پر بھی داخل ہوتا ہے اس کو مستقبل میں لے جاتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، لہذا جب داخل ہوگا یہ اذا ماضی پر، صیغہ ماضی پر، سارا مستقبلا، تو اس ماضی کو مستقبل کر دیتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء ماضی کا صیغہ ہے لیکن اذا کی وجہ سے جاء کا معنی مستقبل والا ہوگا، جب آئے گی خدا کی مدد۔ وفیہ معنی شرط غالباً، اور اس اذا کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے غالباً۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور جائز ہے کہ اس اذا کے بعد واقع ہو جائے جملہ اسمیہ۔ نحو آتیتک اذا الشمس طالعۃ، تو اذا ہے اس کے بعد الشمس طالعۃ، الشمس مبتدا طالعۃ خبر، جملہ اسمیہ ہے اور اذا کے بعد آیا ہے، واقع ہو سکتا ہے، جائز ہے لیکن والمختار، مصنف کے نزدیک، مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ الفعلیہ، کہ ہمیشہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے۔ نحو آتیتک اذا طلعت الشمس۔ وقد یکون للمفاجات، بعض اوقات اذا مفاجات کے لیے آتا ہے۔ مفاجات کا معنی اچانک، یعنی اذا کا معنی اچانک والا ہوتا ہے۔ فیختار بعدها المبتدا، اور جب اذا فجائیہ ہو مفاجات کے لیے ہو تو اس میں یعنی پسندیدہ قول یہ ہے کہ بعدها المبتدا، کہ اس کے بعد مبتدا آتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ آتا ہے نہ کہ جملہ فعلیہ۔ نحو جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا گھر سے تو اچانک دیکھا کہ درندہ واقف میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، تو اذا فجائیہ ہے، السبع مبتدا واقف خبر ہے، جملہ اسمیہ اذا فجائیہ کے بعد آتا ہے۔ ومنہا ان ظروف مبنیہ میں سے ایک ظرف اذ ہے، وہی للماضی، اور اذ ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی مضارع پر بھی داخل ہو تو اس کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ نحو جئتک اذ طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آیا تھا کب؟ اذ طلعت الشمس، کہ جب سورج نے طلوع کیا تھا اس وقت میں تمہارے پاس آیا تھا۔ وَإِذْ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، یا جب سورج طلوع کر رہا تھا اس وقت میں تمہارے پاس آیا تھا۔ بس جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اس کے بعد اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَمِنْهَا ایک ظرف اور آئینہ ہے اور انا ہے، للمکان جو مکان کے لیے آتا ہے، آئینہ بھی مکان کے لیے آتا ہے اور انا بھی مکان کے لیے آتا ہے، لیکن بمعنی الاستفہام، اور ان کا معنی جو ہوگا استفہام ہوگا، یعنی جب سوال کرنا چاہتے ہیں استفہام ان کے اندر موجود ہوگا۔ نحو جیسے این تمشی، کہاں جا رہے ہو، وَأَنَّ تَقْعُدُ، کہاں بیٹھو گے، تو پس مکان ہے، اینا انا مکان کے لیے آتے ہیں بمعنی الاستفہام، اور ان کے اندر استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، سوال بھی جب مکان کا ہو رہا ہو۔ وبمعنی شرط، اور ان کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ نحو جیسے این تجلس اجلس، وان تقم اقوم، جس جگہ تم بیٹھو گے میں اس جگہ بیٹھوں گا، اور جس جگہ تم کھڑے ہو کے میں اس جگہ کھڑا ہوں گا۔ دونوں صورتوں میں مکان ہوگا، یعنی ان کے اندر مکان کے بارے میں استفہام ہوگا اور مکان کے بارے میں ہی شرط آئے گی۔ لیکن اگر اینا اور ان کے بعد ایک فعل ہو تو وہ استفہام کے لیے ہوگا، اور اگر دو فعل ہوں تو پھر شرط کے لیے ہوگا، ایک فعل شرط بنے گا، ایک جواب شرط بنے گا۔ ومنہا ایک اور ظرف متا ہے، للزمان جو زمان کے لیے آتا ہے، شرطاً و استفہاماً، شرط کے طور پر بھی اور استفہام کے طور پر بھی۔ نحو متا تسافر اسافر، جس زمان میں جس وقت تم سفر کرو گے میں اس وقت سفر کروں گا۔ متا تقعد اقعد، اور جس زمان میں تم بیٹھو گے میں بھی اسی وقت بیٹھوں گا۔ یہاں پر استفہام کی مثال ذکر نہیں کی ہے، فقط شرط کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ ومنہا ایک اور ظرف کیفہ ہے، للاستفہام، اور کیفہ استفہام کے لیے آتا ہے، حالاً جب حال کے بارے میں سوال ہو، حال کے بارے میں جب پوچھنا ہو، حالت کے بارے میں، تو اس وقت کیفہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نحو کیفہ انت، اے فی ای حال، یعنی کس حال میں ہو، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ومنہا ایک اور ظرف ایانہ ہے، للزمان، جو ایان زمان کے لیے آتا ہے استفہام کے طور پر۔ نحو ایانہ یوم الدین، کب آئے گا یوم الدین، یوم الدین یعنی قیامت، قیامت کا دن کب آئے گا۔ ومنہا مز و منزو، اور ان ظروف میں سے ایک مز ہے اور دوسرا منزو ہے، بمعنی اول المدت، اور ان کا معنی اول مدت ہے، یعنی اول مدت کو بیان کرتے ہیں۔ کب؟ جواباً لمتا، جب جواب بنے متا کے، سوال جب متا سے ہو اور یہ جواب میں آ جائیں تو اول مدت کو بیان کرتے ہیں۔ نحو ما رأیت زیداً مز یوم الجمعہ، فی جواب من قالا، اس شخص کے جواب میں جو یہ کہتا ہے، متا ما رأیت، کب سے نہیں دیکھا ہے تم نے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، ما رأیت زیداً مز یوم الجمعہ، میں نے زید کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے۔ تو اول مدت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی نہ دیکھنا جو ہے وہ جمعے کے دن سے ہے۔ اے اول مدت انقطع رؤیتی ایاہ یوم الجمعہ، اول مدت کہ جس میں میری رؤیت زید کو دیکھنے سے منقطع ہوئی ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ وہ بمعنی جمیع المدہ، اور مز و منزو جمیع المدت کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ صلح جواباً لکم،
جب جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہو کم کی، یعنی جب سوال کم سے کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں جب یہ جواب کے طور پر آئیں گے تو پوری مدت، جمعی مدت کو بیان کریں گے۔ نحو ما رأیتہ مذ یومان فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہتا ہے کم مدتن ما رأیت زیدن، کتنی مدت تم نے زید کو نہیں دیکھا ہے، جواب میں آپ کیا کہتے ہیں ما رأیتہ مذ یومان، 2 دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ تو یہاں پر مذ یومان پورے مکمل جمعی مدت کو بیان کر رہا ہے، اے جمیع مدتن ما رأیتہ فیہا یومان، یعنی پوری مدت کہ جس میں نے زید کو نہیں دیکھا ہے وہ 2 دن ہے۔ ومنہا، ان ظروف مبنیہ میں سے ایک اور ظرف لدا ہے اور لدن ہے، بمعنی اند، کہ جن کا معنی اند ہے، لدا کا معنی بھی اند ہے، لدن کا معنی بھی اند ہے۔ اند نزدیک کے معنی کے لیے آتا ہے، پاس ہونا، نزدیک ہونے کو کہتے ہیں۔ نحو جیسے المال لدیکا، مال تمہارے پاس ہے۔ والفرق بینہما، فرق ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ لدا، لدن اور اند کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ انا اند للمکان، اند جو ہے مکان کے لیے آتا ہے، ولا یشترط فیہ الحضور، اور اس میں حاضر ہونا شرط نہیں ہے، ویشترط ذالک فی لدا و لدن، لیکن لدا اور لدن میں یہی چیز شرط ہے، یعنی مکان کے لیے بھی آتے ہیں اور حاضر ہونا، حضور حاضر ہونا شرط ہے۔ وجاء فیہ لغات، اور اس لدا اور لدن میں کئی لغات ہیں، جیسے لدن، 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 لد، 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 6 لغات ہیں مختلف قسم کی، چونکہ قبائل مختلف ہیں لہذا لغات بھی مختلف ہیں۔ تو منہا ظروف مبنیہ میں سے ایک اور ظرف قطو ہے للماضی المنفی، جو ماضی منفی کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے ہرگز۔ ومنہا اوزو، ایک اور ظرف اوزو ہے للمستقبل منفی، مستقبل منفی کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا، اوزو ہرگز۔ وعلم، جان لے، انہ اذا اضیف الظروف الى جملۃ، کہ جب ظروف کو جملے کی طرف اضافہ کیا جائے، جاز بناؤها علی الفتح، تو جائز ہے ان کا مبنی ہونا بنا بر فتح، مبنی بر فتح ہونا جائز ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یوم اضافہ ہو رہا ہے پورے جملے کی طرف، و یوم اذن وحین اذن بھی اسی طرح ہے، اذن اذن جملہ ہے پورا اور یوما ان کی طرف اضافہ ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ یوما مبنی بر فتح ہے، حینا مبنی بر فتح ہے۔ وکذالک مثل، اور اسی طرح مثل بھی ہے، وغیر اور غیر بھی ہے، مثل اور غیر یہ 2 کلمے بھی ہیں، لیکن شرط ہے ما کہ جب یہ ما کے ساتھ استعمال ہو، و ان اور ان کے ساتھ استعمال ہو، و انا اور انا کے ساتھ استعمال ہو، تو اس صورت میں یہ بھی ان کو بھی مبنی بر فتح کر دینا جائز ہے۔ تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب تو مثل ما کے ساتھ استعمال ہوا تو مثلا مبنی بر فتح کر دینا جائز ہے، میں نے مارا ہے، مثل ما ضرب زید، جس طرح زید نے مارا ہے اسی کے مثل میں نے بھی مارا ہے۔ وضربتہ غیر ان، تو دیکھیں غیر ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو غیرہ پڑھے، مبنی بر فتح کر دینا جائز ہے۔ وضربتہ، میں نے اس کو مارا ہے، غیر ان ضرب زید، برخلاف اس صورت کے کہ جس طرح زید نے اس کو مارا ہے۔ وقیامی مثل ان کا تقوم، وقیامی مثل ان کا، مثل یہاں پر انا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی مثل ہے، جس طرح تو کھڑا ہے اسی طرح میں بھی کھڑا ہوں، تو یہاں پر مثلا مبنی بر فتح ہے، مبنی بر فتح کر دینا جائز ہے چونکہ انا کا تقوم انا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ بس مثل اور غیر جب ماں کے ساتھ یا ان کے ساتھ یا انا کے ساتھ استعمال ہوں تو ان کو مبنی بر فتح کر دینا جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔